اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس شخص یسرف پھیر دیا گیا، میں جس شخص سے یسرف پھیر دیا گیا، انہو وہ عذاب، یومئذ قیامت کے دن، اس دن جس شخص سے وہ عذاب اس دن پھیر دیا گیا، یعنی اس دن جس شخص سے عذاب کو پھیر دیا گیا، فقد تو بے شک رحمہ رحم کیا، رحمہ اس نے رحم کیا، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے، رحمہ اس نے رحم کیا ہو اس پر، فقد رحمہ تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، وذالک اور یہی ہے الفوز کامیابی المبین کھلی، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص سے بھی عذاب پھیر دیا گیا تو در حقیقت اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بعض فرقوں کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی مسلمان مومن جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے یا اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اس پر رحمت کرنا، اس کو بخشنا، یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ پر لازم ہے۔ بعض جو فرقے باطلہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ موقف ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کی اکثریت ان کا یہ موقف اور عقیدہ ہے کوئی بندہ بھی اپنے عمل سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ جس بندے نے بھی بخشا جانا ہے وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے بخشا جانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 12 میں سورۃ الانعام، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من ما فی السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ پھر فرمایا کل اللہ، آپ فرما دے اللہ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اسی کے لیے ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 13 میں بھی فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ جو کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین میں آرام کرتی ہے، سکونت پذیر ہے، وہ اللہ کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کل کائنات کا مالک اللہ ہے، کل کائنات کا مالک اللہ ہے، اور جو ذات کسی بھی چیز کا مالک ہوتی ہے اس کو اپنی چیزوں پر، اپنی مملوکہ چیزوں پر ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ مثلا بالفرض ہمیں اللہ تعالی نے دنیا میں ایک مجازی طور پر بھیجا ہے چیزوں کا اختیار دینے کے لیے، چیزوں پر مختار بنا کر۔ میں کوئی کتاب، کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑوں اور اس کو اپنی تصرف سے جیسے مرضی اختیار کروں، استعمال کروں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس کا مالک ہوں گا، چاہے اپنا نفع کروں، اپنا نقصان کروں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا مرضی کرے، جیسا مرضی انہیں انعام دے، ان پر عذاب کرے، انہیں انعامات کا مستحق بنائے، جنت عطا فرما دے، جہنم میں بھیج دے، وہ مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ وعدہ اس کے کرم کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر فضل لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے، احسان ہے۔ اور جن مخلوقات کو، کفار کو، مجرمین کو، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کفر کے ساتھ آئے گا تو میں اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ تو یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس نے اپنی خبر دی ہوئی ہے۔ باقی مخلوقات میں جیسا بھی تصرف کرتا ہے
وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن جس شخص کو بھی عذاب سے بچا لیا گیا تو وہ صرف اللہ کی رحمت ہوگی اور اس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کے بھروسے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی نہیں؟ آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو بھی نہیں۔ یعنی یہ تلقین کی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ آگے فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے اور جنت میں بھیج دے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوخ کر کے یہ فرمایا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6467 6467، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2816۔ اس میں دراصل اس حدیث میں اور قرآن کی اس آیت میں اللہ کے تصرف اور اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ وہ کج فہم، کج ذہن، بد عقیدہ ہوتے ہیں، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی تنقید کرنا چاہتے ہیں اور تنقید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سوء ادب رکھتے ہیں۔ وہ اس سے یہ پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کا کوئی مقام نہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ صرف سوء ادب ہے، بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو بیان کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر متصرف ہے، اسے اختیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، یہ صرف بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی اعمال سیئہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے جسموں پر آگ کے نشان ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، اپنے فضل اور رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کو جہنم سے نجات یافتہ کہا جائے گا، انہیں جہنم میں بولا جائے گا کہ یہ نجات یافتہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے آزاد کرتا ہے، یہ انہیں کہہ کر پکارا جائے گا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7455 7455۔ لہذا وہ کل کائنات کا مالک ہے اور اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جس طرح بعض فرقے باطلہ کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم ایمان لے اعمال صالحہ کیے تو اللہ پر بخشنا ہمیں واجب ہو گیا، نہیں، وہ مالک ہے، اس پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے۔ ہاں جو اس نے وعدہ لیا ہوا وہ صرف اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی عطا، اپنے فضل کی وجہ سے، وہ صرف اس کا فضل ہے۔ اگر وہ اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم میں بھیج دے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اور اگر کافروں کو وہ جنت میں بھیج دے تو کوئی اس پر سوال کرنے والا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور خبر دی ہے کہ وہ اہل ایمان کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت میں بھیجے گا اور کفر کرنے والوں کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو چونکہ اس کی خبر صادق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، لہٰذا اس بحاظ پر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اہل ایمان کو جنت میں بھیجنا اور اہل کفر کو جہنم میں بھیجنا، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا عدل ہے۔
اور اس کا فرمان ہے کہ جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی خبر سچی ہوتی ہے، لیکن اس کا اختیار کلی ہے، اس کی ذات، اس کی قدرت یہ کلی ہے۔ اور جو بعض آیات مبارکہ میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے، جس طرح ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 32، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اے اہل ایمان جو تم عمل کرتے تھے ان عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بعض لوگوں کو اس طرح کی آیات اور احادیث سے یہ مغالطہ ہوا کہ شاید لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اس طرح کی آیات اور احادیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہیں، یہ جنت میں داخل ہونے کے ظاہری اسباب ہیں۔ حقیقتاً اور قدرتاً جنت میں بھیجنے کی طاقت کس کے پاس ہے، اختیار قدرت کس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ مالک کے پاس ہے کہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے۔ وہ اپنی اللہ تعالیٰ بندوں کی اپنی توفیق سے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اپنے فضل و کرم سے اعمال قبول کرتا ہے، اور پھر بندوں کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن، اور اگر یمسس کا، یمسس پہنچے، پہنچائے، کا تجھے، وَيَمْسَسْكَ کا، اور اگر پہنچائے تجھے، اللہ اللہ، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فلا تو نہیں ہے، کاشفا کوئی بھی دور کرنے والا، لاہو اسے، اس تکلیف کو، الا مگر ہوا وہی، فرمایا اس تکلیف کو سوائے اس ذات کے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن، اور اگر یمسس کا، یمسس وہ پہنچائے، کا تجھے، بِخَیْرٍ کوئی بلائی، اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے، فہوا تو وہ ہے، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قادر، فہوا علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 18 بھی چلیں یہ علیحدہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقیقی کارساز، حقیقی مستعان، مددگار اور حقیقی حاجت روا ہونے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اے سننے والے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کا ضمیر کا مطلب آپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری امت کو خطاب ہے، ہر سننے والے کو خطاب ہے۔ فرمایا اے مخاطب، اے سننے والے، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس ذات کے سوا، اس اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی بلائی پہنچائے تو پھر اس بلائی کو بھی دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ بھی تجھے پہنچ کر رہے گی۔ اگر تکلیف پہنچائے تو تب بھی اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر اس کا ارادہ خیر پہنچانے کا ہو تو تب بھی اس خیر کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی حاجت روا، مستعان اور کارساز ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی طاقت، حقیقی قدرت اسی کے اختیار میں ہے۔ کسی کو فقر میں مبتلا کرنا، مرض میں مبتلا کرنا، تنگی، تکلیف، دکھ، سکھ، راحت، آرام، بیماری، تندرستی، تنگ دستی، خوشحالی، بدحالی، خوشحالی، تنگ دستی، کشادگی، بیماری دینا، صحت دینا، کسی کو زندگی دینا، موت دے دینا، فرمایا یہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے،
یہ اسی کے اختیار میں، اسی کی قدرت میں ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی مالک ہے۔ جس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس چیز کو وہ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک لے، کسی کا رزق روک لے، کسی کی اولاد روک لے، کسی کی صحت روک لے، یعنی اپنے قبضے میں کر لے، تو فرمایا فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے، اس کے تصرف میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور اس کے اختیار میں ہے۔ صحت دینے پر وہ قادر ہے، تندرستی دینے پر وہ قادر ہے، غنی کرنے پر وہ قادر ہے، مال و دولت دینے پر وہ قادر ہے، زندگی دینے پر وہ قادر ہے، خوشحالی دینے پر وہ قادر ہے۔ ایک حدیث مبارک سنیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی جو تو عطا فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی طاقتور اپنی طاقت سے تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی طاقتور اپنی طاقت سے تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معمول تھا۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6615، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 593۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، پھر فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، پھر آگے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی لوگ اگر تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی تقدیر کا قلم، وہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ اٹھا لی گئی ہے، اور صحیفے بھی خشک ہو گئے ہیں، وہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2524، اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2804۔
حدیث نمبر 2804، حدیث نمبر 2804۔ تو ان آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر ایک شخص کو چاہیے، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجات میں اپنے رب سے سوال کرے، جتنی بھی کسی کی حاجتیں ہوں اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے حضور سوال کرے، اللہ سے طلب کرے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر کسی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے اس کا سوال کرے، اپنے رب سے اس کا سوال کرے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3623، حدیث نمبر 3623۔ ان تمام آیات میں، احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیات میں اور احادیث میں ہمیں اس طرف راغب کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھے، حقیقی مددگار، حقیقی مستعان، حقیقی حاجت روا، حقیقی کارساز، بندہ اللہ کو سمجھے۔ لیکن دیکھیں کہ انسانی معاشرہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہمارے اسباب بھی قائم ہیں۔ ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم میں سے کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کو مشکل تنگی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی اس کا بھائی ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی اس کی بہن ہیلپ کر دیتی ہے، کوئی اس کا رشتہ دار کوئی اور اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لینے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ ہمیں وہ تھانے کچہری کا معاملہ ہوتا ہے تو وکلاء، پولیس، اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں اور بہت سے معاملات ہیں۔ ہمیں اپنے کپڑے سلائی کرانے کے لیے ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر کے پاس کہ ہمارے کپڑے سلائی کر دیں، ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس سے ذہن میں سوال آئے گا، کیا یہ اللہ کی حاجت روائی، اس کی کارسازی اور اس کی استعانت، کیا ان دونوں میں تضاد ہو گیا؟ کیا ان دونوں میں کنٹراڈکشن ہو گیا؟ کیا ہم نے شرک کر دیا؟ یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا اسباب پر قائم ہے، دنیا اسباب پر قائم ہے۔ ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اس کے اختیار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے اختیار سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اہل اللہ صالحین، انبیاء کرام، ان سے بھی مدد کے طالب ہوتے ہیں، ان سے دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجات مبارکہ میں صحابہ کرام کی مدد کی، ان کی ضروریات پوری کی، ان کی حاجت روائی کی، ان کی مشکلات دور کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھ دکھتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، ان کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح حضرت زید بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں لعاب لگایا، وہ بھی تندرست ہو گئی، صحیح سلامت ہو گئی۔ تو اس طرح بہت سے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ کھارے پانی کو میٹھا کرنا، قلیل سے طعام کو کثیر بنا دینا، بیماروں کو صحت یابی دے دینا، شفا یابی دے دینا۔ اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی پا رہے ہیں قرآن میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ آل عمران میں، کہ وہ بھی مادر زاد اندھوں کو اور برس زدہ مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصیبت، جو رنج، جو تکلیف، جو دکھ بھی دواؤں سے دور ہوتے ہیں یا انسانوں کی ہیلپ سے دور ہوتے ہیں
یا اہل اللہ صالحین انبیاء کرام کی مدد و نصرت سے دور ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے اختیار، اس کے توفیق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اذن دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ حقیقی طور پر وہ مستعان نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، حقیقی طور پر کارساز نہیں ہے۔ بلا واسطہ حقیقتاً وہ کارساز اور حاجت روا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ حقیقتاً بلا واسطہ اور بذات حاجت روا، مشکل کشا، مستعان حقیقی، کارساز وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اہل اللہ صالحین انبیاء کرام سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے اختیار اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 74 74، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا انہیں کیا برا لگا کہ انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہیں یہ برا لگا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہاں غنی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول دونوں شامل ہیں، دونوں کا بیان ہوا ہے۔ اس طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میں اس نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کرنے کو اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ دیا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میں۔ اس طرح قرآن کی بہت سی آیات احادیث مبارکہ ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام صالحین جو بھی دور کرتے ہیں یا اور اسباب کے تحت ہماری مشکلات تکالیف دور ہوتی ہیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے اختیار، اس کی طاقت سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل فہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 18، سورۃ الانعام آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ، اور وہی ہے، القاہر غالب، فوق اوپر، عبادی، اب کی جمع عباد ہی، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی عبادی اپنے بندوں پر، وَهُوَ القاہر فوق عبادی، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا، الحبیر، خبر رکھنے والا، خبردار، اور وہی بڑی حکمت والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کو بیان کر دیا، جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے تصرف کو، قدرت کو بیان کیا تھا، تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت، تصرف کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندوں پر بڑا غالب ہے، کوئی بھی مخلوقات میں سے اس کا بندہ اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی طاقت سے اوپر نہیں جا سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الحکیم الحبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، جو اس نے دنیا میں نظام بنایا ہے انبیاء کرام کو بھیجنے کا، پھر قیامت کا نظام جو بنایا ہے، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہی ان حکمتوں سے واقف ہے، اور جتنا بندوں کو، اور جتنا بھی اس نے بیان کیا ہے، اس کے رسولوں نے بیان کیا ہے، اور جتنا بندے اپنے علم سے، فہم سے حاصل کرتے ہیں، ادراک سے، تو بندوں کو اللہ کی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ان حکمتوں کا کچھ راز معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ بڑی حکمت والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اس میں فرمایا کل، اے حبیب فرما دے، ایو، کون سی، شیئن، چیز، اکبر، سب سے بڑی ہے، شہادتاً، شہادت میں، گواہی دینے میں، کل ایو شیئن اکبر شہادتاً، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے
کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے، گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون، یعنی سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے، کس چیز کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ ان سے فرمائیے، پوچھئے، قل فرما دیجئے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ پھر فرمایا آپ ہی فرما دیں، اللہ شہید بینی و بینکم، کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، ھذا اس القرآن قرآن کی، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم لِأُنذِرَ لی تاکہ انذرا میں ڈراؤں کم تمہیں، بھی اس کے ذریعے، ومن اور اس شخص کو، بالغا جس تک یہ پہنچے۔ فرمایا وَأُوحِیَ الیہ ھذا القرآن، اور اس قرآن کو میری طرف وحی کیا گیا ہے، اس وجہ سے آگے سبب بیان فرما دیا، لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اور جس تک یہ پہنچے اسے ڈراؤں، اسے ڈراؤں۔ أَإِنَّكُمْ کیا اِنَّا بے شک تم أَإِنَّكُمْ کیا تم لَتَشْهَدُونَ گواہی دیتے ہو، انا بے شک مع اللہ اللہ کے ساتھ، آلہتن معبود اخرى دوسرے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ قل فرما دیں، اے بھی فرما دیں، لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، میں تمہاری اس باطل بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قل فرما دیں، انما صرف بے شک، ہوا وہی ہے، الہ معبود واحد واحد، قل انما ہوا الہ واحد، اے حبیبہ فرما دے صرف وہی معبود واحد ہے، صرف وہی معبود واحد ہے۔ وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بری ہوں، بیزار ہوں، مما ان چیزوں سے، تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں، بری ہوں، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت کی گواہی دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گواہی دے دی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے، کفار مکہ اور سرداران مکہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے، ہم تو یہودیوں سے بھی ملے ہیں، نصارہ سے بھی ملے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے آپ کے بارے میں، لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں بھی گواہی نہیں دی، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں گواہی نہیں دی، کیونکہ پہلے وہ مانتے تھے، یہودی بھی وہ یثرب مدینہ شریف میں وہ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ جو ان کی لڑائی ہوتی تھی اوس اور حضرت کے ساتھ، تو وہ ان کے سامنے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور ہم تمہیں شکست دے دیں گے۔ اس طرح کے دعوے کرتے تھے حضور کی بعثت سے پہلے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انادن اور حسدن، اناد اور حسد کی وجہ سے حضور کے باغی ہو گئے، تو مشرکین مکہ، سرداران مکہ یہی حضور کو طعنہ دیتے کہ آپ کی رسالت کی کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ تو ان کے ان طعنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا کہ کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہو سکتی ہے۔ اب پوری کائنات میں
کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ظاہراً بات ہے جس رب نے، جس خالق نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، سب سے بڑی گواہی بھی اسی کی ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ جس کی گواہی اس کائنات میں سب سے بڑی ہے، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے میری رسالت پر، میری نبوت پر۔ اور پھر آگے مزید فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اب ظاہراً بات ہے اللہ کو دیکھنے والا، اللہ کو سننے والا، اپنے ظاہری حواس سے چکھنے والا، سونگنے والا، چھونے والا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو ایسا تو انسان کے اندر ملکہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو چنا، جن میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، اپنا پیغام بھیجا۔ تو باقی عام انسانوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نہیں، اپنا کلام نہیں بھیجا۔ تو اب اس بات کی گواہی انہیں چاہیے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہے تو اس پر کون سی چیز دلالت کرتی ہے، اس پر کون سی چیز شہادت دیتی ہے، اس دعوے پر کون سی دلیل ہے؟ تو وہ پھر آگے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ یہ قرآن میری نبوت اور رسالت پر گواہ ہے، میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ اس قرآن کے سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ سے لے کر سورۃ الناس کی سارا قرآن تمہارے سامنے ہے۔ تمام مشرکوں، منکروں، کافروں کو یہ چیلنج ہو گیا کہ یہ میری طرف قرآن وحی ہوا ہے، میری طرف یہ قرآن وحی ہوا ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا زبان دان سمجھتے ہو، بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے ہو۔ عرب معاشرہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عربی ہیں اور باقی اجمی ہیں۔ یہ انہوں نے معاشرے کو، پوری انسانوں کو تقسیم کیا ہو کہ ہم عربی ہیں اور باقی اجمی۔ اجمی کا مطلب گنگے، تو وہ باقی دنیا کو اس طرح سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن، حضور نے فرمایا یہ قرآن میری طرف وحی ہوا ہے۔ اس قرآن کا چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ، قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر لے آؤ۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا قرآن میں کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور کہیں چیلنج کر دیا کہ اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ تو وہ تا قیامت نہیں لا سکتے، نہ عرب معاشرے میں زمانے جاہلیت پہ بنا کر لائے حضور کے زمانے کے، اور نہ تا قیامت لا سکتے ہیں۔ کہ یہ قرآن حضور کی نبوت اور رسالت پر معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، فرمایا آپ فرمائیں، آپ انہیں بتا دیں کہ میری نبوت اور رسالت پر یہ قرآن گواہ ہے، مجھ پر میری طرف یہ وحی ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اس قرآن کی دعوت، اس کی آیات، اس کے پیغام تمہیں بھی ڈراؤں، اور جس تک یہ پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال سے، اس کی گرفت سے، جہنم سے ڈراتے رہے قرآن کی دعوت کے ذریعے، اور جہاں جہاں تک پہنچا وہاں تک ڈراتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، وصال کے بعد، اب امت کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ امت اب اس قرآن کو قیامت تک پھیلائے گی، پہنچائے گی۔ اور یہ بھی دراصل مجازن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری امت ادا فرما رہی ہے، امت کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو فرمایا اس قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے۔ اور پھر آگے فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کوئی اور
پھر فرمایا قل لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، تم جھوٹے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا صرف وہی ذات ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، صرف وہی معبود برحق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہی معبود واحد ہے، صرف وہی معبود واحد ہے، اور جن چیزوں کو، جن کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے کا اعلان ہو گیا، اور قیامت تک قرآن اس پر گواہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور اہل ایمان اس پر گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔